جاوید ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستانی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ماضی کے واقعات کو انہوں نے کوٹ بھی کیا. پھر یہ جو میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی خبر دی کہ نواز شریف صاحب کچھ زیادہ جلدی میں نظر نہیں آتے. حبیب صاحب تو اب کیا لگ رہا ہے, کیا ہونے کیا والا ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ ایکچولی جلدی جو ہے نا یہ بہت ہی سبجیکٹو سا ورڈ ہے کہ آپ کے نزدیک جلدی ہو سکتی ہے 1 مہینہ, میرے نزدیک جلدی ہو سکتی ہے 2 مہینے. ٹھیک ہے, تو یہ اپنی اپنی جلدیاں ہیں جس کو بھی ہیں. دیکھیے ہمارے سسٹم کے اندر کچھ وجوہات سے ایک پرابلم پیدا ہو گئی, وہ ہے پرفارمنس کی. اور حکومت اپنی پرفارمنس اور اپنی معیشت کو ٹھیک نہ کرنے کی وجہ سے مسلسل مشکل میں ہے. مثال کے طور پہ آپ اگر اس کو دیکھیں پچھلے 3 سال, ساڑھے 3 سال میں, 3.25 سال میں, انفیکٹ آج میں دیکھ رہا تھا کہ 65 ضمنی الیکشن ہوئے, 65 ضمنی الیکشن ہوئے, اور اس میں سے صرف قومی اسمبلی کے 18 ہوئے. ان 18 میں جو پی ٹی آئی نے سیٹیں چھوڑی تھی نا وہ 8 تھیں اور انہوں نے واپس لیں 6, اور جو پی ایم ایل این نے چھوڑی تھی وہ 3 چھوڑی تھی اور واپس لے لی 6. اور پیپلز پارٹی نے 1 چھوڑی تھی, یعنی کسی بھی وجہ سے کوئی فوت ہو گیا یا ویسے چھوڑی, تو انہوں نے واپس لے لی 3. یعنی مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں کہ اپوزیشن کا پلڑا ضمنی الیکشن میں مسلسل ہمیں بھاری نظر آ رہا ہے. تو یہ ثابت کر رہا ہے, اور ضمنی الیکشن کوئی ایسا نہیں کہ صرف لاہور میں ہوا ہے, ملک کے مختلف حصوں میں ہوا ہے. تو لہٰذا حکومت کے اوپر یہ بہت بڑا پریشر ہے کہ حکومت کی جو ساکھ ہے وہ گرتی چلی جا رہی ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر بھی جو ویلنگ ڈیلنگ ہوتی ہے اس کے نتیجے میں بھی پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کی ساکھ کو بہت بہتر نہیں رہی. وہ 1 پیج جس کانفیڈنس سے کہا جاتا تھا, اب وہ کانفیڈنس اس 1 پیج پہ نظر نہیں آتا. اس ماحول میں ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تجویز پذیرائی حاصل کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی تجویز یہ ہے کہ اب اس وقت چونکہ نیوٹرلٹی کا عالم ہے تو ایسے میں ہمیں عمران خان کے خلاف عدم اعتماد پیش کرنا چاہیے. اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ اب سے آنورڈ, یعنی اس مہینے سے لے کے, میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا اسی پروگرام میں, کہ یہ عمران خان کی حکومت کے اوپر دوسرا سیریس اٹیک ہے. پہلا 19 میں ہوا تھا, 2019 میں, اب 2021 میں, یعنی اس وقت ہو رہا اور جو 2022 تک جاری رہے گا. یہ اس اٹیک میں پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم بن جائے, اور اگلا 1.25 سال یا 1.5 سال جتنا بھی رہ گیا ہے مدت, 1 سال سے کچھ زیادہ, وہ بطور وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری صاحب پوری کریں. حبیب صاحب آپ مجھے اجازت دیں یہاں پر کٹ کرنے کی. یہ 2 جماعتیں تو ایک دوسرے پر اتنی تنقید کر رہی ہیں, ٹاپ لیڈرشپ زرداری صاحب کی جانب سے نواز شریف پر تنقید کی گئی, اب یہ جو میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسا ذریعہ بن سکے گا کہ یہ دونوں جماعتیں پھر سے اکٹھی ہو جائیں, اور پھر یہ جو چاہتے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک اس میں نا ہمیں وکیلوں کی بات ذہن میں رکھنی چاہیے. جو وکیل ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کے خلاف کتنے دھواں دار دلائل دے رہے ہوتے ہیں عدالت میں, ہارے یا جیتے اس کے بعد ہاتھ ملا کے باہر آ جاتے ہیں. یہ ایک ہی سسٹم کے اندر کے لوگ ہیں, تو لہٰذا ان دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف بھی رہنا, دونوں نے ساتھ بھی چلنا. اب جو پیپلز پارٹی کی تجویز ہے اس پہ پی ایم ایل این تیار ہو چکی ہے. میری خبر یہ ہے کہ پی ایم ایل این اصولی طور پہ اس بات پہ اتفاق کر چکی ہے کہ پیپلز پارٹی لیڈ لے اور وہ پی ایم ایل کیو کو اور ایم کیو ایم کو اور جی ڈی اے کو اور باپ کو الگ کر کے دکھائے, تو پھر پی ایم ایل این اس کے ساتھ چلے گی. لیکن اس کے ساتھ شرط پی ایم ایل این یہ رکھتی ہے کہ آپ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو وزیر اعظم بنائیں, اور اس کو وزیر اعظم بنانے کے بعد وہ اسمبلیاں توڑے اور اسمبلیاں توڑ کے فوری طور پر الیکشن کی طرف جائے. اتنے کانفیڈنس کی وجہ کیا اپوزیشن کے؟ اب دیکھیے نیوٹرلٹی ہے جو کانفیڈنس دے رہی ہے. اس کے بعد پھر اب جو معاملات یہاں پہ ایک دفعہ جدا ہو گئے. لاہور میں بھی کچھ ملاقاتیں ہوئیں, یہ ہمارے ڈیفنس ڈی ایچ اے فیز 6 چھوڑ دیں, خیر کس فیز میں ہوئیں, وہاں پہ ملاقاتیں بھی ہوئیں, اور ملاقاتوں میں اب اصولی طور پر یہ ہے کہ اگر پولیٹیکلی یہ ممکن ہے تو آپ کر کے دیکھ لیں. اور اس میں اب جو سچویشن ہے, اب مجھے جو میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے آج میں رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی بات کر رہا تھا, تو رانا صاحب نے مجھے بتایا کہ اب ہم بھی تحریک عدم اعتماد کے لیے تیار ہیں. اچھا, اب آپ ذرا تصور کر لیں نا کہ کیوں تیار ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ نیوٹرلٹی, اور دوسری وجہ پی ایم ایل این کے اندر یہ اعتماد ہے کہ جناب اگر آپ کوئی بھی حکومت بنا لیں,
فرض کیا ہماری بات نہیں مانی جاتی, فوری طور پر الیکشن نہیں ہوتا, بلاول بھٹو زرداری صاحب آ جاتے ہیں, تو یہ زیادہ دیر تک یہ کمپنی چلے گی نہیں, تو الٹیمیٹلی نئے الیکشن کی طرف صورتحال جائے گی. تو یہ پہلے مولانا فضل الرحمان بھی اس تجویز کے خلاف تھے, پھر شہباز شریف صاحب کوشش کی, انہوں نے 2-3 دفعہ کوشش کی, تو وہ بھی اب قائل ہو چکے ہیں کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے مرحلے میں اپنے مارچ سے پہلے اندر اگر تبدیلی ممکن ہو تو پھر ہم کر سکتے ہیں, تو پھر ہم بھی ان کو سپورٹ کریں گے. گویا اب جب مولانا آ گئے تو آپ ایک سمجھے کہ اجماع امت ہی آ گئے. سر صاحب, حکومت کی جو خراب پرفارمنس ہے یہ بھی ایک اپوزیشن کے کانفیڈنس کی وجہ بن سکتی ہے, کیونکہ کسی سیاسی جماعت کے نہیں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے وہ بھی بہت کچھ انکشافات کر رہی ہے. حکومت کے 3 سالہ جو ہے دور کا موازنہ کیا, جس میں وہ بتاتے ہیں کہ کرپشن پچھلی حکومتوں سے یہاں پر زیادہ ہوئی, اور 144 ممالک کے گراف میں بھی ہمیں تنزلی ہوئی ہے, اور حکومت نے جو وعدے کیے تھے اس رپورٹ کے مطابق بھی حکومت وہ پورا نہیں کر سکی. دیکھیے, حکومت کی پرفارمنس کے اوپر ہم کافی عرصے سے بات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ دیگر ماضی کے اندر جتنی پولیٹیکل پارٹیز کیپیچولیٹ ہوئیں, خواہ وہ 1990 کی دہائی کے اندر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہو, خواہ وہ 2000 کے اندر پاکستان مسلم لیگ کاف ہو, یا 2010 کے بعد سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہو, ان میں تمام میں عمران خان صاحب کے دھرنے سے تو نہیں گورنمنٹ گری. ان میں جہاں پہ بھی مسائل آئے وہ پارٹی کی اپنے بیانات کی وجہ سے, یا اپنے لیڈران کی وجہ سے, یا اپنے لوگ آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے. ایون پینما کے اندر بھی کوئی عمران خان صاحب کے کیس کی وجہ سے ضروری نہیں کہ اس میں فیصلہ ہوا ہو. نواز شریف صاحب کے اپنے فیملی کے بیانات کہ الحمدللہ یہ ہماری پراپرٹیز ہیں, اور اندر تو کیا باہر بھی کوئی پراپرٹیز نہیں, اپنے بیانات کی وجہ سے اس مقدموں کے اندر بھی فیصلے ہوئے. تو پاکستان کی تاریخ یہ کہتی ہے, یا کم از کم پچھلے 30-40 سال کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جہاں پہ بھی اپنی ٹرم سے ختم ہوئیں یا ٹرم سے پہلے ختم ہو گئیں, تو ان کے اوپر لوگوں کی دوسری پولیٹیکل پارٹیز نے تو جو کوشش کی, جو دھکا لگایا سو لگایا, بلکہ اندر سے جب تک ان کے مسائل پیدا نہیں ہوئے اس وقت تک سیاست ٹھیک چلتی رہی. عمران خان صاحب کو دوسری جس بات کا احساس ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ خود بھی اس بارے میں پبلک تقاریر میں کہتے رہے ہیں کہ وہ ایک روایتی سیاستدان نہیں ہے. حالانکہ اب تو 20-25 سال کی ان کی سیاست ہو گئی ہے تو ان کو روایتی سیاستدان ہی کہنا چاہیے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں ایک روایتی سیاستدان نہیں ہوں, یعنی کہ میں نے 1960-70 کی دہائی کے اندر پولیٹیکل پارٹی نہیں بنی تھی جو کہ اسی سسٹم کے اندر سے اٹھی اور جاگیردار اور دیگر لوگ اس کے اندر شامل ہوئے اور اس طرح کی باتیں ہوئیں. حالانکہ اب یہ کلیم ان کا کافی ویکنڈ ہے, اب ایک روایتی پارٹی ہے پی ٹی آئی, لیکن جس بات کی حد تک وہ درست کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ روایتی سیاست کا جو جوڑ توڑ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں وہ عمران خان صاحب نہیں کر سکتے, اتنا اچھا نہیں کر سکتے. آپ نے وہ سینیٹ الیکشن میں نہیں دیکھا صاحب, تحریک عدم اعتماد عمران خان کے خلاف آئی تھی. جی میں گزارش کروں کہ ایک ایسا وقت تھا 15-20 سال پہلے جب نواز شریف صاحب کے سب سے بڑے دشمن جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی صاحب کی پارٹی تھی. سن 2000 کے اندر ہم نے یہی دیکھا, مشرف صاحب کے ساتھ مل کے جو کہ ساری زندگی کے لیے ان کو یونیفارم میں صدر بنانا چاہتے تھے, وہ چودھری پرویز الہی صاحب کی پارٹی تھی. پھر ہم نے ایسا وقت دیکھا جس میں نواز شریف صاحب کی پارٹی نے پیٹ پھاڑ کے آصف علی زرداری صاحب کے پیٹ سے کچھ پیسے نکلوانے تھے اور الٹا ٹانگنا تھا. پھر ہم نے ایسے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے سب سے بڑی دشمنی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھی, اور کیسی کیسی باتیں کی گئی پینما کے درمیان. اگر آپ صرف پیپلز پارٹی کے بیانات پینما کے اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں کتنا ظلم ہو رہا تھا اس ملک میں. لیکن مختلف اوقات میں وہی جو سب سے بڑے دشمن ایک دوسرے کے لگتے تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کو بھی تیار ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار ہیں, عدم اعتماد کے لیے کاف لیگ کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں, ایم کیو ایم کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں, مولانا صاحب کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں. عمران خان صاحب کے اندر یہ والی فلیکسیبلٹی ایز این انڈیویجول ہم نے نہیں دیکھی. عمران خان صاحب تو اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے نا, وہ تو کہتے ہیں کہ میں ان چوروں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا. ابھی بھی کہہ رہے ہیں نا کہ میں ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں. تو جو روایتی سیاست ہے, جو توڑ جوڑ کی سیاست ہے, وہ عمران خان صاحب کمپیٹ نہیں کر سکتے زرداری صاحب سے, وہ عمران خان صاحب کمپیٹ نہیں کر سکتے نواز شریف صاحب سے, کیونکہ ان میں وہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے جو روایتی سیاست میں چاہیے. اس کا توڑ کیا ہوگا؟ اس کا توڑ صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنی پرفارمنس اس گورنمنٹ کے اندر اس طرح کی دکھائے, اس طرح کی کر لے کہ
KPK کے اندر اگر گٹھ جوڑ بھی ہو جائے نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا، تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی پرفارمنس اس طرح کی ہے یا رہی ہے ماضی کے اندر کہ KPK PTI کے ہاتھ سے اگر نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور پیپلز پارٹی اکٹھی بھی ہو جائے تو عمران خان صاحب بڑا سخت کمپٹیشن دیں گے، شاید میجورٹی جیت جائیں۔ نیشنل گورنمنٹ کے اندر بھی جب تک اپنی پرفارمنس ٹھیک نہیں کریں گے تب تک توڑ جوڑ کی سیاست زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب بہتر کرتے ہیں، اس پہ عمران خان صاحب ایسی پچ پہ نہ کھیلیں جو ٹرننگ پچ ہو، اور عمران خان صاحب فاسٹ بالر ہیں، فاسٹ بالر کو اپنی پچ پہ کھیلنا چاہیے، سپنرز کی پچ کے اوپر وہ کبھی بھی کمپیٹ نہیں کر سکیں گے ان لوگوں کے ساتھ جو کرتے ہی ٹرن کی بال ہیں، جو سیدھی بال نہیں۔ ایک اور بات سمجھ لیجیے، دیکھیے یہ جو پوری پالیٹکس ہے نا آئندہ سال کے موسم خزاں کے لیے، کیونکہ موسم خزاں میں پت جھڑ کا موسم ہوتا ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ کتنے پتے گرنے ہیں، کتنے پتے نہیں اترنے، ٹھیک ہے؟ نہیں، میں اگلے سال نومبر، یہ جتنی پالیٹکس ہو رہی ہے نا اس کا ٹارگٹ اگلے سال کا موسم خزاں ہے، ٹھیک ہے؟ اس دوران اگر ایک پتا خزاں سے پہلے گر گیا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بہار میں گر جائے، گر جاتے ہیں نا، تو پھر ہو سکتا ہے یہ عدم اعتماد والا معاملہ بھی ٹل جائے۔